ہندوستان میں ایک ٹرین حادثے میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق منگل کی صبح ریاست جھارکھنڈ کے چکر دھر پور علاقے میں ہاوڑہ ممبئی میل کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ ابتدائی رپورٹوں میں اس حادثے میں کم سے کم 2 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہندوستان کے ساؤتھ ایسٹرن ریلوے کے CPRO اوم پرکاش چرن نے صحافیوں کو بتایا کہ اس حادثے میں ہاوڑہ ممبئی میل کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باعث پہاڑ سے مٹی کا بڑا تودہ دیہات پر گرنے سے پورا گاؤں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلے میں تباہ ہو گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کیرالہ کے علاقے وائناڈ میں مسلسل موسلا دھار بارش کی وجہ سے منگل کی صبح 4 گھنٹے میں 3 لینڈ سلائیڈنگ کے بڑے واقعات ہوئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی دیہات کے سینکڑوں گھر ملبے تلے دب گئے اور تباہ ہو گئے۔ صرف چورلمالا میں 200 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ دریا میں تیرتی لاشیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور پل تباہی کے مناظر پیش کر رہے ہیں، جہاں 200 کے قریب مکانات بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آئے ہیں۔ اس حادثے میں اب تک 63 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جولان کے باشندوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنی عرب، اسلامی اور توحیدی تعلیمات کی روح سے انتقام کے نام پر حتیٰ ایک قطرہ خون بھی بہائے جانے کے مخالف ہیں۔ المیادین کے مطابق صہیونی حکومت کے زیر قبضہ اس علاقے کے لوگوں نے مجد الشمس کے نام پر ہر قسم کی اشتعال انگیز کوشش اور اقدام کی مخالفت کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جولان کے علاقے مجد الشمس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی عرب، اسلامی اور توحیدی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے بچوں کے انتقام کے نام پر حتیٰ ایک قطرہ خون بھی بہائے جانے کے مخالف ہیں۔ مقبوضہ جولان کے لوگوں نے کہا کہ جولان کے باشندوں سے ہٹ کر جو بھی بات کی جائے وہ یہاں کے لوگوں کا موقف نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہفتے کی شام مقبوضہ جولان کے علاقے مجد الشمس پر ایک میزائل گرا جس سے 12 افراد مارے گئے اور کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد صہیونی میڈیا اور حکام نے حزب اللہ لبنان پر اس حملے کا الزام لگایا، جس کو حزب اللہ نے مسترد کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مجد الشمس پر حملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادھر بعض میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ جولان کے علاقے مجد الشمس کا حادثہ صہیونی حکومت کے ایئر ڈیفنس میزائل کا نتیجہ ہے جو ایک فٹ بال گراؤنڈ پر جا کر گرا ہے۔ تحریک حماس نے جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے تعلق سے مذاکرات میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی نئی شرائط اور مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو مذاکرات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ الجزیرہ چینل کے مطابق تحریک حماس نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حال ہی میں روم میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے مقصد سے منعقد ہونے والے حالیہ مذاکرات میں صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بار پھر نئی شرطیں اور مطالبات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو حالیہ معاہدے کی بعض شقوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو کہ ثالثوں کے مطابق ایک اسرائیلی منصوبہ اور بائیڈن کا اعلان کردہ اور سلامتی کونسل سے منظور شدہ منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ اسرائیلی حکام نے مقبوضہ فلسطین کے مرکز میں واقع شہر لید کی فوجی عدالت اور چھاونی پر صہیونیوں کی یلغار اور اس کے سامنے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام نے غاصب صہیونی حکومت کا وجود خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انتہا پسند صہیونیوں کے ایک گروپ نے غزہ پٹی میں فلسطینی قیدیوں پر تشدد کرنے والے فوجیوں پر مقدمہ چلائے جانے کے خلاف بیت لید کی فوجی چھاونی اور فوجی عدالت پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ کے بعض ممبران بھی شامل تھے۔ صہیونی حکومت کی لیبر پارٹی کے سربراہ یائیر گولان نے صہیونیوں کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ قانون شکن وزیر ایتامار بن گوئر کے حکم پر فوج میں افراتفری، بدنظمی اور سرکشی کی حمایت کر رہی ہے۔
لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ سے وابستہ دھڑے کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے لبنان کے خلاف وسیع جنگ کا فیصلہ کیا تو خود اپنے خاتمے کا اہتمام کرے گی۔ لبنانی پارلیمنٹ کے رکن محمد راد نے جنوبی لبنان کے شہر سیدہ میں آیت اللہ شیخ عفیف نابلسی کی پہلی برسی سے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے خلاف وسیع جنگ شروع کرنے کے انجام کی طرف سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ علاقائی جنگ پر منتج ہوگی اور غاصب صہیونی حکومت کے خاتمے پر ختم ہوگی۔ لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے رکن محمد راد نے کہا کہ غزہ میں عوام کی دلیرانہ استقامت اور پائیداری نیز استقامتی محاذ کی جانب سے ان کی حمایت کے نتیجے میں صہیونی دشمن اپنے اہداف میں ناکام رہا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ بو حبیب نے بھی کہا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حکومت کا وسیع حملہ علاقائی جنگ پر منتج ہوگا۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ شمالی فلسطین میں 8 صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں ان صہیونی فوجی ٹھکانوں پر دسیوں راکٹ اور میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ حملے الجلیل الاعلیٰ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں فوجی ٹھکانوں پر کیے گئے، جبکہ راہب میں صہیونی حکومت کے مرکبہ ٹینک کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ حزب اللہ لبنان نے العباد، المالکیہ اور دیگر علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے صہیونی ڈرون طیاروں نے بنت جیل کے قریب کئی علاقوں پر جارحانہ حملے کیے تھے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی توانائی سے استفادہ کرنا تمام رکن ملکوں کا مسلمہ قانونی حق ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے نمائندے علی بحرینی نے NPT پر نظر ثانی کی کانفرنس کی ابتدائی اقدامات کے تحت کمیٹی کی دوسری نشست میں کہا کہ پرامن ایٹمی توانائی، اس کے وسائل اور ٹیکنالوجی کی منتقلی NPT معاہدے کے بنیادی اہداف میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین جوہری توانائی کے حامل ملکوں کو اس ایران کے آئین کے مطابق صدر کی تقریب حلف برداری پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، جس میں اسپیکر اور اراکین پارلیمان کے علاوہ عدلیہ کے سربراہ اور آئین کی نگراں کونسل شورائے نگہبان کے اراکین بھی شرکت کرتے ہیں۔ صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دنیا کے 86 ملکوں سے اعلیٰ سطحی وفود تہران پہنچے ہیں، جن میں متعدد ملکوں کے صدور، وزرائے اعظم، سربراہان پارلیمان، وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ رتبہ حکام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی نئے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچے ہیں۔ صدر ایران نے اسلامی ممالک سے اپیل کی ہے کہ ہم آہنگی اور باہمی تعاون سے مسلمانوں پر جاری ظلم و ستم کی بساط لپیٹ دیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے یمن کی قومی حکومت کے ترجمان کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ ہم آہنگی اور باہمی تعاون سے مسلمانوں پر جاری ظلم و ستم کی بساط لپیٹ دیں۔ یمن کی قومی حکومت کے ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام ایران کے نومنتخب صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران آئے ہوئے ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان سے ملاقات میں کہا کہ فلسطینی قوم کی حمایت میں یمن کے اقدامات بہت اہم اور مؤثر ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور یمن کے درمیان تعلقات اور تعاون پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاری رہے گا، مزید کہا کہ اتحاد و اتفاق سے اسلامی ممالک کی طاقت دو بالا ہوگی اور اگر تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو دشمن کو بآسانی شکست